رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ثابت ہیں. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آخری عشرے کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کریں. چنانچہ احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری عشرے کے اندر ملتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس آخری عشرے کے اندر، آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر، عبادت کے اندر اتنا کثرت لگاتے اور اتنا مجاہدہ کرتے کہ دوسرے عشروں کے اندر اتنا عبادت نہیں کرتے. اور ایک چیز اللہ کے رسول سے جو آخری عشرے میں ثابت ہے وہ اعتکاف ہے. چنانچہ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتی: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اہتمام سے اعتکاف فرمایا. اور تیسرے نمبر پر جو چیز ثابت ہے وہ قیام اللیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر کثرت سے خود بھی اللہ کے رسول جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اندر جگاتے. چنانچہ حضرات ازواج مطہرات فرماتی ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو خود بھی راتوں کا احیا فرماتے، یعنی راتوں کو جاگا کرتے. وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی راتوں کو جگاتے، عبادت کے اندر مشغول فرماتے. وشد مئزرہ، اور اپنی ازار کو، اپنے تہبند کو کس کر باندھ لیتے، یعنی بالکل ازواج مطہرات سے علیحدہ اختیار فرماتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کے اندر یہ بھی ایک چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص عمل تھا وہ صدقۃ الفطر ہے. چنانچہ میں آج صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ صدقے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر صدقے کی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول سے یہ بات منقول ہے، ما نقص مال عبد من الصدقۃ، کہ آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مشاہدے کی چیز ہے، ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں مدارس والے جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے آتے ہیں، کہ جو آدمی اس سال 1000 روپے لکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اب آئندہ سال وہ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو 1000 نہیں بلکہ زائد وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات بالکل سچی ہے، آدمی صدقہ کرنے سے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے صدقے فطر کے بارے میں، صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقے کے اندر جلدی کیا کرو، اور اس لیے کہ صدقہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ آنے والی بلائیں، مصیبتیں وہ صدقے کو پار نہیں کر سکتی۔ تو گویا کہ صدقہ دینے سے آدمی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صدقے کے بارے میں فرمایا، ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِصَدَقَتِ، کہ اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کیا کرو، یعنی صدقہ دے کر ان کی بیماری کو دور کیا کرو۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرآن کے اندر آیتیں اور احادیث ہیں جہاں یہ بات ملتی ہے کہ صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن چونکہ میرا عنوان صدقۃ الفطر کا مقصد آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ یہ صدقۃ الفطر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، لیکن روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی اور ہو ہی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہی اور غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے تو بچنا بہت آسان ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے روزے کی حالت میں بچنا یہ ناممکن ہے، بلکہ احتراز کرنا اس سے بہت مشکل ہے۔ لیکن قربان جاؤ شریعت مطہرہ پر اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے رمضان کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا روزے کی ایک زکوٰۃ گویا کہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصائم من اللغو والرفث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، یہ روزے دار کی روزوں کی پاکی کے لیے، اس لیے کہ روزے کے اندر آدمی لغو اور گناہوں سے بچ نہیں سکتا، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور دوسرا یہ فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، یہ مسکینوں کے لیے کھانے کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے یہ پیسے وصول کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے حدیث میں فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، جو آدمی اس کو صدقہ فطر کو عید الفطر کے نماز سے پہلے ادا کرے گا، وہی زکاۃً مقبولۃ، فرمایا کہ وہ ایک مقبول صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، جو آدمی اس کو عید کے نماز کے بعد ادا کرے گا، فہی صدقۃ من الصدقات، وہ صدقے کی عام صدقات کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر یہ دو چیزیں یہ معلوم ہوتی ہیں کہ صدقہ فطر کی اس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ روزے کے اندر جو آدمی غلطی کرتا ہے، رفث کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے تلافی کے لیے اور اپنے روزوں کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے ایک صدقہ فطر اس کا ایک مقصد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے عید کا انتظام، تاکہ وہ بھی ہماری طرح عید کر سکیں۔ جیسے آج پورے عام مسلمان خوشی میں ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ہمارے پڑوسی جو مساکین ہیں، غربا ہیں، وہ آج کے دن یہ محسوس نہ کریں کہ ہم لوگ غریب، ہم لوگ مسکین ہیں، ہمارے پاس آج نیا کپڑا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے۔
اس کی وہ فکر نہ کریں، اس طرح ان کو لیے ہم صدقہ فطر کا نظام بنائیں گے کہ وہ بھی آج ہماری خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ صدقہ فطر کے بارے میں اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ آج کے دن ان فقراء اور مساکین کو مانگنے سے بے نیاز کر دیا جائے، یعنی اتنا ان کو دیا جائے کہ وہ آج کے دن سوال کرنے سے بچ جائیں۔ تو بہرحال صدقۃ الفطر کے یہ دو بڑے مقاصد ہیں کہ ہمارے رمضان کے اندر جو ہم نے غلطی کی ہیں اس کی تلافی ہو جائے، اور ہمارے جو مسکین بھائی ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اور ان کے لیے عید کی چیزوں کا انتظام ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر کن پر واجب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور جو میں سے ایک صاع کو صدقۃ الفطر متعین فرمایا، اور یہ ان لوگوں پر واجب ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر کا نکالنا واجب قرار دیا گیا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا کہ صدقۃ الفطر عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے کہ صدقۃ الفطر میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے اندر اللہ کے رسول کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرات صحابہ فرماتی کننا نخرج زکاة الفطر، ہم زکوٰۃ کے اندر یعنی صدقہ فطر کے اندر کیا کیا چیزیں نکالتے تھے؟ صاع من طعام، جو اناج ہم کھاتے تھے اس میں کا ایک صاع، او صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع ہوتا تھا، او صاع من تمر، یا کھجور کا ایک صاع ہوتا تھا، او صاع من اقط، یا نہیں ہے تو پنیر کا ایک صاع ہم نکالتے تھے، یا نہیں ہے او صاع من زبیب، یا نہیں ہے تو منقع جو ہوتا ہے ہم اس کا جو ہے ایک صاع صدقۃ الفطر کے اندر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو آدمی حسب استطاعت، اللہ نے اس کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق ان چیزوں کے اندر صدقہ فطر کی رقم ادا کرے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے جو کے بارے میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ منقع کے برابر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے وہ کھجور کی قیمت کے مطابق جو ہے صدقہ فطر واجب کر کے لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو عید منانے کے اندر جو ہمارے مساکین ہیں ان کو آسانی ہو سکے، تو لہٰذا اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال صدقۃ الفطر کے اندر نکالنے کی کوشش کرے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کن پر واجب ہوتا ہے صدقہ فطر؟ تو فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے مستحق ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان لوگوں کے اوپر صدقہ فطر کا نکالنا بھی واجب۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو یہ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کو آدمی صاحب نصاب مال کا مالک ہو تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی عید کے دن صبح صادق اس حال میں کرے کہ وہ صاحب نصاب مال کا مالک ہے تو ایسا آدمی صدقۃ الفطر کا واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کون ادا کریں گے؟ اب جو ہمارے گھروں کے اندر جو نابالغ بچے ہیں ان کا مستقل مال نہیں ہوتا، تو لہٰذا نابالغ بچوں کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، لیکن ان کی صدقہ فطر جو ہے ان کے جو اپنے ذمہ دار ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ ان کے طرف سے ادا کریں گے۔ ایک سوال عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا مرحومین کے طرف سے صدقہ فطر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرحومین کے طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب کن لوگوں کو صدقہ فطر لینا جائز نہیں ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، تو جہاں ہم زکوٰۃ کا مال لگاتے ہیں وہیں ہم صدقہ فطر کا مال بھی لگائیں گے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال لینے کے مستحق نہیں ہیں وہ لوگ صدقہ فطر لینے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سید خاندان کے ہیں، جیسے یہ لوگ زکوٰۃ لینے سے لے نہیں سکتے، ایسے ہی سید خاندان کے لوگوں کو صدقہ فطر کا مال بھی دے نہیں سکتے۔ صدقہ فطر کی رقم مسجد کو یا قبرستان کو دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ صدقہ فطر کی رقم نہ مسجد کو دی جا سکتی ہے اور نہ ہی رقم قبرستان کے اندر لگانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسافر شخص صدقۃ الفطر میں کہاں کا حساب لگائے گا؟ تو مسافر شخص عید کے دن جس ملک کے اندر اور جس جگہ کے اندر ہو وہاں کی رقم کا اعتبار اور وہاں کی رقم کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے ملک کے اندر عید کر رہا ہے تو آدمی وہاں جس جگہ کے اندر عید کر رہا ہے تو اس جگہ کے اندر کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر ملکی آدمی مقیم آدمی ہے، غیر ملک کے اندر مقیم ہے، وہ اپنے ملک کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی غیر ملک کے اندر مقیم ہے وہ اگر اپنے ملک کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے جس ملک کے اندر وہ مقیم ہے وہاں کے صدقۃ الفطر کا اور وہاں کے رقم کا حساب لگایا جائے گا۔ اس حساب سے اپنے ملک کے اندر وہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان امت مسلمہ کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے اس چیز کو حلال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہو، صدقہ فطر کا مال ہو، ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک امت مسلمہ کے لیے بڑا انعام ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو لوگ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ نکالا کرتے تھے اس کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا کر بھسم کر دیتی، اس آگ کو جلا کر اس مال کو جلا کر ختم کر دیتی، تو یہ علامت تھی کہ یہ مال اس کا قبول ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن بیٹوں کا تذکرہ ہے اللہ نے وہاں پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ ان دونوں بھائیوں نے، حابیل اور قابیل نے اپنا اپنا صدقے کا مال اللہ کے بارگاہ میں رکھا، اللہ نے ایک کے مال کو قبول فرمایا، دوسرے کے مال کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا مال کے قبول ہونے کے اس زمانے کے اندر علامت یہ ہوتی تھی فَنَزَلَتِ النَّارُ، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی، فَأَكَلَتْ قِرْبَانَ حابیلہ، اس آگ نے حابیل کی صدقے کی مال کو، اس کی قربانی کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، تو یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةُ الْقُبُولِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علامت ہوتی تھی اس کی قبولیت کی۔ لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ نے ان کے مالوں کو ان کی امت کے جو مساکین و غرباء ہیں ان کے لیے اللہ نے حلال فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مال تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے اس مال کو لیا جائے، وترد الی فقرائہم، اور ان کے فقیروں میں اس کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کو جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ مال ہم صدقۃ الفطر کے اندر نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صدقات کو قبول فرمائے، اور ہمارے رمضان کے اندر ہم نے روزوں میں جو بھی کوتاہیاں کر رکھی ہیں اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم